ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات علماء کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اور آپ سب جو جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، ہمارے جمع ہونے کا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ یہ مقصد کسی ایک مجلس سے، یہ مقصد کسی ایک مرتبہ جمع ہونے سے حل ہونے والا نہیں، اس لیے بستیوں میں جگہ جگہ یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہے اور ہمارے سامنے دین کی باتیں بھی آتی ہیں اور ہمارے دل کو نورانی بنانے کے لیے، ہمارے دل کو مزکا اور صاف بنانے کے لیے تھوڑی دیر ذکر کی مجلس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو پورا ذکر بتایا جاتا ہے وہ ہماری مجلسوں کے اندر وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ہمیں ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، ہمیں ایک نمونہ بتایا جاتا ہے کہ اس نمونے کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تو مجالس ذکر کرنے کا جو بہت بڑا مقصد ہے وہ مقصد آہستہ آہستہ انشاءاللہ حاصل ہوتا ہے۔ ان ذکر کی مجالس کا کیا مقصد ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری جو یہ مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کا ایک خاص اصطلاحی نام ہے جن کو خانقاہی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، تو بھیجنے کے جو مقاصد بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد بتلائے، ان مقاصد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ آپ کو دنیا کے اندر نبی اور رسول اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، دلوں کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں طرح کے مادے رکھے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور اللہ نے انسان کے اندر برے کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان نیک ماحول میں رہتا ہے، انسان اہل اللہ کے ساتھ میں رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، خود بخود اور آٹومیٹک ان کا اثر ان کے دل کے اوپر پڑتا ہے اور انسان کے دل کے اندر اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، اچھے اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی انسان برے ماحول میں رہتا ہے، بدکار اور برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بری صحبت میں رہتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، شراب پینے والے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے،
بدکاری کرنے والے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، جھوٹ بولنے والے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو خود بخود ان کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی بری عادتیں اور بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور مزاج کے اندر وہ چیزیں آہستہ آہستہ رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیا میں جا کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیجیے۔ آپ کو دنیا کے اندر اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، اور صاف کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر اچھی صفات اور اچھے اخلاق پیدا ہو۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ تقویٰ کی صفت پیدا ہو، سچ بولنے کی عادت ہو، سخاوت کی عادت ہو، نیکیوں کو انجام دینے کی آدمی کی عادت پڑ جائے۔ یہ اچھی صفات ہیں، جن اچھی صفات کو انسان اختیار کرے تو ایسی صورت میں اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بتلایا۔ یہ ہم جس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں کان کھول کر کے یہ بتایا کہ کان کھول کر کے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دل دنیا کے اندر اطمینان سے رہیں، ہمارے قلوب کے اندر اطمینان کی کیفیت ہو، ہمارے دلوں کے اندر سکون کی کیفیت ہو، اور ہمارے دل سکون سے ہوں گے تو ہم جس معاشرے کے اندر رہیں گے، ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس بات سے اور اس چیز سے جوڑیں گے تو ان کے قلوب بھی مطمئن ہوں گے، ان کے قلوب بھی مجلہ ہوں گے، ان کے قلوب بھی مزکہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر کے سن لو، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، دوسرے نیک اعمال بھی ذکر ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لیکن ان تمام اذکار میں نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، دوسرے نیک اعمال اپنے وقت کے اوپر انجام دیے جائیں گے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اذکار میں ہم جتنی طرح کے ذکر انجام دیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ان تمام اذکار کے اندر لا الہ الا اللہ کہنا یہ ذکر کا سب سے افضل اور یہ اذکار کے اندر سب سے افضل اور سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، اتنی مرتبہ الا اللہ کہا جائے، اتنی مرتبہ اللہ اللہ کہا جائے، اور اس کے بعد اتنی مرتبہ اللہ 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 کہا جائے۔ یہ خاص تعداد اور اس کی خاص کیفیت اور اس کی خاص حیت یہ اس لیے ہے، یہ خاص طریقہ اس لیے ہے کہ انہوں نے تجربہ کیا کہ اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے سے یومیہ صبح و شام ذکر کرے تو ذکر کرنے کی وجہ سے دل کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، دل کی ایک حالت بن جاتی ہے۔ وہ کیفیت اور وہ حالت ہمیشہ رہے گی تو انسان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، انسان کے لیے مسلمان کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا، دوسرے نیک اعمال انجام دینا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، اور صبح و شام یہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کے دل کے اندر ایک دینی کیفیت اور ایک دینی مزاج بنے گا۔ اس دینی مزاج کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائے گا خود بھی نیک اعمال انجام دینے والا بنے گا، دوسرے لوگوں کو بھی نیک اعمال کی طرف لائے گا، اور اپنے گھر کے اندر، اپنے پریوار اور خاندان کے اندر، اپنی بستی کے اندر جب کوئی موقع آئے گا تو اس موقع کے اندر وہ خود بھی دین کی رہنمائی کے اندر اپنے امور کو انجام دینے کی کوشش کرے گا، اور دوسروں کو بھی اپنی غمی کے، اپنی خوشی کے اور دوسری تمام چیزوں کو وہ شریعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ کس سے ہوگا؟ یہ ایک طریقہ ذکر اللہ کا بھی ہے، دوسرے بھی طریقے ہیں،
لیکن خانقاہی نظام کے اندر جو سب سے بڑی چیز معمولات کی پابندی ہے، ان معمولات کے اندر سب سے زیادہ ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات، یہ چیزیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں آتی ہے۔ اگرچہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو بتلایا۔ کس کو بتلایا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو۔ تو یہاں جوڑنے کا اور ہم کو جمع کرنے کا، اور حضرت اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے ابھی اجمیر سے کل رات کو وہاں سے چلے، پھر مکمل رات کی سفر میں، دن بھی سفر میں، اور جمعے کے بعد تھوڑا آرام کیا اور ہمارے درمیان یہاں تشریف لائے، اور ہر جگہ جہاں بھی ہماری طرف سے کوئی مقام طے ہو جاتا ہے، یہ ان کی فکریں، یہ ان کی کڑن ہے کہ ہمارا لگاؤ اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو سنت طریقہ لے کر کے آئے تھے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، اور ان کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ان موٹی موٹی باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موٹی موٹی کچھ خاص چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہے، انسان کو آخرت کے اندر جنت تک پہنچانے والی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ انسان ان کاموں کو کرے گا، ان چیزوں کو انجام دے گا تو وہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی۔ منجیات و مہلکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں تم کو نجات دینے والی ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر بے سکونی سے تم کو بچانے والی ہے۔ منجیات، سب سے پہلی چیز فرمایا التقوی فی السر والعلن، التقوی فی السر والعلن، انسان بند کمرے کے اندر ہو، انسان مجمع کے اندر ہو، انسان گھر کے اندر ہو، انسان خاندان کے لوگوں کے درمیان ہو، جہاں بھی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی چیز جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر نجات دینے والی ہے وہ چیز کیا ہے؟ التقوی فی السر والعلن، پوشیدگی کی حالت میں، اخفاء کی حالت میں اور ظاہری حالت میں، دونوں حالتوں میں، جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس حالت میں بھی، اور جہاں انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں مجھے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دونوں حالتوں کے اندر اس کی ایک ہی حالت ہونی چاہیے، اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان بند کمرے کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور مجمع کے اندر آ کر کے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ماں باپ کے سامنے آ کر بھی نافرمانی نہیں کرے گا، استاد کے سامنے آ کر کے بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے التقوی فی السر والعلن۔ قرآن کریم کا خلاصہ آپ حضرات علماء کرام سے پوچھیں گے تو بتائیں گے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر جگہ یہ بات بیان فرمائی، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اسلام کی حالت میں تم کلمے کی موت مرنا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ علماء نے لکھا ہے خاتمہ بالخیر کے لیے مسلمان کو اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ یہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کا نسخہ بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔
ادھر سے مطلب لیں گے اگر اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ انسان کا مزاج نہیں، بے جان چیزوں کا بھی مزاج ہے، یہ پھلوں کا بھی مزاج ہے، یہ پھولوں کا بھی مزاج ہے، یہ درختوں کا بھی مزاج ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی صحبت میں رہ کر کے اس کے اثرات کو اپنے اندر جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے تو ہمارے اندر نیک عادتیں پیدا ہوگی، نیک خصلتیں پیدا ہوگی۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، الاعتدال فی الغنی والفقر۔ یہ خاص طور سے دنیا کی زندگی اور اسی طرح آخرت کی زندگی، دونوں چیزوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اصول ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے، اور حضور کی بات تو یقینی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالداری کی حالت ہو یا فقر کی حالت ہو، غریبی کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار بن گئے تو اول فول خرچ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کی طرف سے کبھی حالات آ گئے تو اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے قرض لے رہے ہیں، کبھی اس سے قرض لے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، صحت کی حالت ہو، تندرستی کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، فقیری کی حالت ہو، اعمال کے اندر بھی اعتدال ہو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اعتدال کے ساتھ ہم چلتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ مجلس ذکر میں آئے تو ہم نے خوب ضربیں لگا لی اور یہاں سے گھر جانے کے بعد ہماری نمازیں اور ہماری دوسرے نیک اعمال بھی رخصت ہونے شروع ہو گئے۔ نہیں، ہم بزرگوں کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دے رہے ہیں تو یہ بزرگ ہم کو نمازوں کے علاوہ یومیہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے جو معمولات بتلاتے ہیں۔ کچھ معمولات تو ایسے ہیں ہم اٹھتے بیٹھتے بھی ان کو کر سکتے ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں جو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو کیا جانا چاہیے۔ سارے معمولات یکسوئی کے ساتھ ہوں، لیکن اگر تقاضا ہو تو کچھ معمولات کو سفر میں چلتے آپ اٹھتے بیٹھتے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مجلس ذکر ہوتی ہے، خاص طور سے جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے، اس کے بغیر دل کی جو کیفیت بننی چاہیے وہ کیفیت بن نہیں سکتی ہے۔ تو مالداری ہو، فقیری ہو، تندرستی ہو، کوئی بھی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، انسان کو اپنے اعمال کے اندر، انسان کو اپنے روپے پیسے کے اندر، انسان کو اپنے اخلاق کے اندر، انسان کو اپنے مزاج کے اندر میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ میں چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے کو دیکھ کر کے تو ہم انتہائی متواضع بن گئے اور جھکنے والے بن گئے اور ظاہری تواضع اختیار کر لی، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ میں گئے تو ہم نے ان کے ساتھ تکبر شروع کر دیا، اپنے آپ کو ان کے اندر بڑا بتانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی جو کیفیت بڑوں کے ساتھ ہے، تواضع کی جو کیفیت ہم عمروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہے، تواضع کی جو کیفیت چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ساری حالت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور تواضع تو اس لائن کے اندر بہت بڑی چیز ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اس کے لیے، اللہ کے لیے، مال کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید لگائی، جو اللہ کے لیے بڑے کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، ساتھیوں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، ضرورت کے موقع پر چھوٹوں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رفعہ اللہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہاں میں جھک گیا، پتہ نہیں میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی، میں بھائیوں میں میں معاشرے میں کتنا ذلیل ہو جاؤں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اور اس ارشاد پر یقین کے ساتھ ہم عمل کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری عزت کو بلند فرمائے۔
من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو دوسری چیز حدیث کے اندر کیا بتلائی؟ الاعتدال فی الغنی والفقر. مالداری کی حالت ہو، فقیری کی حالت ہو، آدمی کو درمیان زندگی گزارنی چاہیے. غریب ہو گیا تو لوگوں سے مانگتا پھرے نہیں، مالدار ہو گیا مال لٹا رہا ہے جہاں چاہے، ضرورت کی جگہ ہو بے ضرورت کی جگہ نہیں. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے غربت کی حالت میں ہیں تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے کہ یہ چند دن کے حالات ہیں، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی ہمارے لیے درست فرما دے. اور حالات کب آتے ہیں؟ جب عقائد اور ایمان اعمال خراب ہوتے ہیں. کیا خراب ہوتے ہیں؟ اعمال خراب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمہارے اعمال کی وجہ سے خشکی کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا، تری کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس سلسلے کے اندر بیان فرمائی، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہے. تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، حق بات کہنا اگر سے سامنے والا ناراض ہو. کیا بات کہنا؟ اگر کسی نے آپ کو کسی جگہ کسی بات کے کہنے کے لیے بلا لیا ہے اور موقع حق بات کہنے کا ہے تو دنیا کی اور دنیا کے لوگوں کی ملامت کیے بغیر حق بات کہنا ہمارے لیے ضروری. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج سامنے والے کو تمہاری حق بات کڑوی لگے گی، لیکن وہی کل کو تمہاری اس بات کی تائید کرے گا اور وہی کل کی تمہاری اس بات کو ماننے والا. یہ تین باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. دنیا کے اعتبار سے بھی تم کو نجات دینے والی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تم کو نجات دینے والی ہے. ثلاث مہلکات. نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا تین چیزیں تم کو ہلاک کرنے والی ہیں. اوم متبع وشح متبع، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، وشح مطاع، اور ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. حضرت نے مجھے ابھی حکم فرمایا کہ مجلس ذکر میں جو اصلاحی باتیں ہوتی ہے ان باتوں کے اندر ہمارے معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں آنی چاہیے. میں اس پہلے جملے کے کو لے کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وَهَوَ مُتَّبَعًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی خواہش کہ انسان اس کی پیروی کرنے لگ جائے، وہ خواہش انسان کو ایک دن ہلاکت اور بربادی کے گڑھے کے اندر ڈال دے. انسان کے دل میں آیا مجھے شراب پینی چاہیے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے شراب پینا شروع کر دیا. مسلمان کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ کیوں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو؟ کیا ضرورت ہے ان کی؟ کبھی سجدہ کرتے ہو، کبھی رکوع کرتے ہو، کیا دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ تم کو نظر آ رہا؟ دنیا کے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اللہ نے ان کو خوب مال دے رکھا ہے. شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، مسلمان نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کے لیے بربادی کی چیز. اور دوسری بہت ساری چیزیں رسومات کے اعتبار سے، خرافات کے اعتبار سے، بدعات کے اعتبار سے، زناکاری کے اعتبار سے، بدکاری کے اعتبار سے، جھوٹ بولنے کے اعتبار سے، معاملات کو خراب کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کو لڑانے کے اعتبار سے شیطان نے دل کے اندر کوئی بات ڈالی اور ہم نے اس چیز کے اوپر فوراً عمل کر لیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے سوچو، پیچھے سوچو. مسلمان ہو تو اسلام کے جو ماہر لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں اس چیز کو عمل میں لاؤ یا اس کے بعد میں اس چیز کو ترک کرو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عوام متبعون، دل میں کوئی خواہش آئی، جائز ہے یا ناجائز ہے، فوراً اس کی پیروی کر لی، فوراً اس کی اتباع کر لی، یہ چیز تم کو ہلاک کر دے گی، یہ چیز تم کو برباد کر دے گی. اس لیے ہمیں اپنی شادی کے اندر، ہمیں اپنی غمی کے اندر، اور میں نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہتا ہوں اس زمانے کے اندر موبائل نے جو فتنہ برپا کیا ہے اور اس کی وجہ سے
ہم کیسی کیسی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان تمام چیزوں سے، ان برائیوں سے ہمارے لیے بچنا بہت انتہائی ضروری ہے. آج ہمارا نوجوان نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور ایسا مبتلا ہوا ماہانہ ہزاروں روپے کے خرچے ہیں، لیکن ہم معاشرے کے ذمہ دار، سماج کے ذمہ دار، گھروں کے ذمہ دار، ہم ان لوگوں کو روکنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے، گھر سے لے کر کے حکومت کے اعلیٰ ذمہ دار تک، کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ کے یہاں وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اس لیے جس کی جتنی ذمہ داری ہے، جس کا جتنا اختیار ہے، اللہ نے جس کی بات کے اندر جتنا وزن رکھا ہے، اللہ نے جس کی شخصیت کے اندر جتنا وزن رکھا ہے، اس وزن کو استعمال کر کے آدمی کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو ان تمام طرح کی برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے. ورنہ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف ارشاد ہے، جن بستیوں کے اندر، جن گاؤں کے اندر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زنا عام ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں ان گھروں اور بستیوں کے اوپر نازل ہونا اور اترنا بند ہو. اس لیے ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز جو تم کو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہلاک کرنے والی ہے، شح مطاع. شح مطاع، ایسا بخل کہ جس بخل کے بارے میں آدمی کے دل میں آئے اور اس بخل کے اوپر آدمی فوراً عمل کر لے. اللہ نے آپ کو 1000 پتی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو 1,00,000 پتی بنایا ہے، جتنا بھی جیسا بھی آپ کو اللہ نے پتی بنایا ہے، اور ضرورت کا موقع ہے، اس ضرورت کے موقع پر آپ اپنے مال کو، آپ اپنی جان کو، آپ اپنے وقت کو نہیں لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چیزیں تمہارے لیے ہلاک کرنے والی ہیں. شح مطاع، ایسا بخل جو آدمی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.